اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات کا حقیقی علم رکھ کر صرف 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم رکھتا ہو جتنا قرآن و حدیث میں بتایا گیا، صرف 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کوئی مسجد میں طہارت حاصل کر کے وضو کر کے داخل ہوتا ہے، داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، صرف 2 رکعت، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتی، صرف 2 رکعت نماز انسان کے سارے گناہوں کو کفارہ بن سکتی ہے۔ اور قیامت کے دن کچھ ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے زندگی بھر صرف نماز پڑھی ہوگی، مگر وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہباء منثورا بنا کر اڑا دی جائے گی۔ فرق ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم رکھتا ہے، کہ جو آدمی اللہ کو جانے گا، اس کا علم حاصل کرے گا، اس کے بعد جو عبادت کرے گا، اس آدمی کی عبادت میں اور اس آدمی کی عبادت میں نہ اللہ کو جانے گا نہ اس کا علم رکھے گا، آسمان و زمین کا فرق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عرش کتنا بڑا بنایا ہوگا، اور اس عرش پر جو رب مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان من خلق، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل کرو، اللہ کو جانو۔ جو آدمی اللہ کو جانے گا وہی اللہ سے ڈرے گا، اور جو آدمی اللہ کو نہیں جانتا تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا علم جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک تمہارا پروردگار وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور یہ کام اس نے 6 دنوں میں مکمل کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد وہ عرش پر بلند ہوا، وہ عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، اور وہ وہاں سے کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ علم انسان کے لیے ضروری ہے، بغیر علم کے نہ انسان اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس پر چل سکتا ہے، اور نہ ہی اس مقصد کو پورا کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بے شمار قسم کا علم ہے، سب سے افضل وہ علم ہوتا ہے جس کا تعلق افضل چیزوں سے ہو۔ ایک دنیا کا علم ہے، ایک دین کا علم ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سا علم افضل ہے تو آپ کہیں گے کہ دینی علم کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، دنیاوی علم کا تعلق صرف دنیا سے ہے، لہذا جس کا تعلق جتنی مقدس چیز سے ہوگا اس علم کا مقام بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اگر یہی علم اللہ کی ذات کے تعلق سے ہو تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ہر بندہ مومن کو جو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے وہ اللہ کی ذات کا علم حاصل کرنا چاہیے، کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، وہ کن خوبیوں کا مالک ہے، کون سی صلاحیتیں اللہ اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پروردگار، تمہارے خالق، مالک، مدبر اور متصرف کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن پڑھو۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 300 آیتیں، قرآن میں 300 آیتیں ایسی نازل کی ہیں جو سب اللہ کی ذات کا علم حاصل کرنے پر ابھارتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ ہی کے بارے میں نہیں جانتا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ بھی کرتا ہے، تو کم سے کم ان 300 آیتوں کا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بتائیے رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے اس کا مقصد کیا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب آپ اللہ کو جانتے ہی نہیں، اس کی صلاحیتوں، اس کی خوبیوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے کہ بغیر اللہ کو جانے اس کا ڈر دل میں پیدا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیں
کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہو یا صحابہ ہو، ان میں ہم میں فرق یہ ہے کہ جو آدمی جتنا اللہ کا علم رکھتا تھا وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا، اور جو آدمی اللہ کے بارے میں جتنا کم جانتا ہے اتنا ہی شیطان اس کے قریب اور اللہ کا ڈر اس سے دور ہوتا ہے۔ اگر ذکر کیے جائے اس روئے زمین کی سب سے مقدس ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال، جمعہ کا دن تھا، کچھ صحابہ آئے، آ کر شکایت کی، قحط سالی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں دعا کر دی، نماز ختم ہوئی، عصر کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں موجود ہیں۔ آپ نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی تعریف کی بلند آوازیں گھر کے باہر سنی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز بلند آوازوں کو سن کر گھر سے باہر نکلے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام مارے خوشی کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح زور زور سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی تو صحابہ اکرام نے بادلوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دعا کی، یہ دیکھیے رحمت کے بادل آ رہے ہیں، یہ خوشی اور بارش کو لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے دیکھا آپ کا چہرہ بدل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، آپ خوش ہوتے چہرے پر نظر آتا، آپ غصہ ہوتے، آپ ناراض ہوتے چہرے پر نظر آتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، مارے گھبراہٹ کے آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی یہ تو رحمت کے بادل ہیں، اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا تم اللہ کے عذاب سے اتنا مامون ہو گئے؟ یہی وہ بادل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد و سمود کے پاس بھیجا تھا اور یہی بادل عذاب کے بن گئے تھے۔ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے اتنا امن محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر اللہ کے علم کی بنیاد پر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اس کی صلاحیت قدرت کو جانتے تھے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ سب سے پہلا علم جو ہم حاصل کریں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کیا جانتے ہیں تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتا پائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک 20 نام آپ بتائیے، سچ میں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کتنے لوگ اللہ کے 20 نام بھی ذکر پر پائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی 10 ناموں کا حقیقی معنی بھی بتا پائیں گے۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے دن و رات روزے بھی رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، یقین جانیے کہ جو آدمی اللہ کو جانے گا، اس کا علم حاصل کرے گا، اس کے بعد جو عبادت کرے گا، اس آدمی کی عبادت میں اور اس آدمی کی عبادت میں نہ اللہ کو جانے گا نہ اس کا علم رکھے گا، آسمان و زمین کا فرق ہوگا۔ چلیے ابھی الحمدللہ ہم نے نماز ادا کی۔ نماز کے اندر ایک لفظ سب سے زیادہ ادا کیا جاتا ہے، ایک لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ کون سا لفظ ہے وہ؟ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ حقیقی ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ چلیے بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے؟ آپ نے بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو چھوٹی بڑی ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کیا کوئی ایک تصور بھی آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے ایک خاکہ بیان کیا، بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، کیا کوئی آدمی اس زمین کا احاطہ کر سکتا ہے کہ آخرکار زمین کتنی بڑی ہے؟ بہت مشکل ہے کہ کسی انسان نے پوری زمین بھی دیکھی ہو۔ اب یہ زمین ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اس طرح کرتے کرتے 7 آسمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس زمین اور آسمان کے درمیان جو حجم ہے، جو سائز ہے، اس کا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس کے مقابلے میں پہلا آسمان کتنا بڑا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ گویا جیسے کہ ایک انسان ایک میدان میں کھڑا ہے، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، چاروں جانب جب اس نے نگاہ گھمائی تو جہاں تک اس کی نگاہ جاری ہے ایک چٹیل میدان نظر آ رہا۔ اس میدان میں ایک چھوٹی سی رنگ کو، ایک چھوٹے سے خاتم کو پھینک دیا جائے تو آپ بتائیے اتنے بڑے صحرا، اتنے بڑے جو میدان کے سامنے اس رنگ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کہتے ہیں کہ وہی رنگ کی حیثیت اس زمین کی ہے، اور یہ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان،
پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان کتنا بڑا ہے؟ اتنا ہی جتنا کہ یہ رنگ چھوٹی ہے اور یہ میدان بڑا ہے۔ اس طرح ترتیب سے جاتے ہوئے دوسرے سے تیسرا آسمان بڑا ہے، تیسرے سے چوتھا بڑا ہے، پانچواں بڑا ہے، چھٹا بڑا ہے، اور سب سے بڑا آسمان کون سا ہے؟ ساتواں آسمان ہے۔ ایک بار تصور کر کے دیکھیں کہ اگر چھٹے سے ساتواں آسمان اتنا بڑا ہے تو پہلے آسمان سے یا زمین سے ساتواں آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ کیا آپ ایک اندازہ بھی لگا سکتے ہیں؟ انسان کا ذہن، انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی مگر ان آسمانوں کی بڑائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کی کرسی یہ اللہ کی قدم رکھنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ الکرسی موضع قدم الرحمن، یہ کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ اب جو ساتواں آسمان ہے اس کے مقابلے میں کرسی کتنی بڑی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں مشہور مثال ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے کہ ایک چٹیل میدان ہے، چاروں جانب انسان دیکھے، صرف میدانی میدان ہے، اس میں کسی رنگ کو پھینک دیا جائے تو جو رنگ کی حیثیت ہوگی وہ ساتویں آسمان کی ہے، اور جو میدان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ تو آپ تصور کریں، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سارے آسمان و زمین کو گھیر کر رکھا ہے۔ اب کرسی کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اب کرسی اتنی بڑی ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا؟ ایک حدیث کے اندر مثال دی گئی اور کہا گیا کہ کرسی کے سامنے عرش اتنا بڑا ہے جیسے کہ کوئی چٹیل میدان ہے، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی وہاں تک میدان ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی رنگ پھینکی گئی ہے، تو جو رنگ کی حیثیت ہوگی وہ کرسی کی حیثیت ہے، اور جو چٹیل میدان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور اللہ کا عرش اس ساری کائنات کے اندر سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ کا عرش یہ سب سے بڑی مخلوق ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے تو آپ نے اللہ کے عرش کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھا کر رکھا تھا آپ نے دیکھا۔ آپ معراج سے آئے، ہر چیز کو آپ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ نے صرف اتنا بتایا جتنا اللہ نے اجازت دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں اس فرشتے کے بارے میں مومنوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ایک فرشتہ اللہ کے عرش کو اٹھا کر ہے۔ اللہ کے عرش کو کئی سارے فرشتے اٹھا کر رکھے، ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اللہ نے اجازت دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر رکھے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے کندھے سے لے کر گردن تک اگر صرف آنا ہو، صرف اتنا فاصلہ، اگر صرف اتنا فاصلہ کسی انسان کو طے کرنا ہو تو اسے 700 سال لگ جائیں گے۔ صرف اتنا سا کندھے سے لے کر گردن تک پہنچنے کے لیے اس ایک انسان کو دنیا کی سب سے تیز سواری بھی لے کر نکلے تو 700 سال کا وقت اسے اتنا طے کرنے میں لگ جائے گا۔ اب بتائیے وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے عرش کتنا بڑا بنایا ہوگا، اور اس عرش پر جو رب مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان من خلق، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل کرو، اللہ کو جانو۔ جو آدمی اللہ کو جانے گا وہی اللہ سے ڈرے گا، اور جو آدمی اللہ کو نہیں جانتا تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا علم جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ ہم سجدے میں جب جاتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، تمام تعریف اس رب کے لیے وہ پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ پوچھا جائے کتنا اللہ تعالیٰ بلند ہے، اس کی بھی مثال حدیثوں کے اندر دے دی گئی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ زمین سے پہلا آسمان اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو کم سے کم 500 سال کا فاصلہ لگے گا۔ دنیا کی سب سے تیز سواری لیجئے، پہلے آسمان سے یعنی زمین سے آسمان کو جانے کے لیے 500 سال، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کو جانے کے لیے 500 سال، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان تک پہنچنے کے لیے کتنے سال لگ جائیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ اتنا ہی دور ساتویں آسمان سے اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی سے اللہ کا عرش اتنا ہی دور ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تمام تعریف اس رب کے لیے جو سب سے بلند ہے۔ کتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ، اس کا کوئی تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ محترم حاضرین، اسی لیے جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ عبادت کا کیوں حقدار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے؟ انسان کی سوچ سے بھی بڑا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا، انسان خیال بھی نہیں کر سکتا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کو جان سکیں، اس کے اسماء و صفات کو سمجھ سکیں، اس کی ذات کو جان سکیں۔ محترم حاضرین، اسی کو کہتے ہیں توحید۔ اللہ کو جاننا یہی توحید ہے۔ اور جس آدمی کی توحیدی کمزور ہے، جس آدمی کا اللہ پر، رب پر ایمانی کمزور ہے، بتائیے کیا نمازیں، کیا روزے، کیا حج و زکوٰۃ اسے وہ فائدہ پہنچا پائیں گے جو فائدہ حقیقی طور پر ایک مسلمان کو پہنچانا چاہیے؟
آپ تصور کریں کہ یہ عبادتیں جنہیں ہم ادا کرتے ہیں یہ اتنی طاقت رکھتی ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات کا حقیقی علم رکھ کر صرف 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم رکھتا ہو جتنا قرآن و حدیث میں بتایا گیا، صرف 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کوئی مسجد میں طہارت حاصل کر کے وضو کر کے داخل ہوتا ہے، داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، صرف 2 رکعت، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتی، صرف 2 رکعت نماز انسان کے سارے گناہوں کو کفارہ بن سکتی ہے۔ اور قیامت کے دن کچھ ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے زندگی بھر صرف نماز پڑھی ہوگی، مگر وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہباء منثورا بنا کر اڑا دی جائے گی۔ فرق ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر علم رکھنا، اللہ کی ذات کا علم رکھنا، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی ذات کی عبادت کرتے جو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، ایتھسم جسے کہا جاتا ہے، ایتھزم کہا جاتا ہے، ملحد جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں بتایا ہے کہ جاؤ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ اللہ نے کچھ سوال پوچھے ہیں، جو سوال یہ کہ انسان اگر اس پر غور کرے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اے اللہ کے نبی ان سے جائیے پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا کسی نے تم کو پیدا کیا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی غیر نے تم کو پیدا کیا؟ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھ لو تو بہت ہی کوئی مشکل ہوگا کوئی انسان کہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا۔ تو پتا چلا کہ کسی غیر نے ہم کو پیدا کیا ہے، بس ہمیں سوال کرنا ہے، بس ہمیں جاننا ہے کہ وہ کون ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بلکہ قرآن میں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افرأیتم ما تمنون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے جسموں سے جو منیاں نکلتی ہیں، جب منی نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا اس منی کے ذریعے جو اولاد ہوتی ہے اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تمہارے جسم سے نکلنے والی چیز ہے، عورت کے مادر رحم میں جاتی ہے، لیکن جو اولاد ہوتی ہے اسے تم پیدا کرتے ہو ہم پیدا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں پیدا کرتا ہوں تو اس کا مطلب آپ کے پاس صلاحیت ہوگی، اگر آپ لڑکا چاہیں تو لڑکا پیدا کریں، اگر آپ لڑکی چاہیں تو لڑکی پیدا کریں۔ کیا کوئی آدمی اس بات کی بھی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منی آپ کی، کوشش آپ کی، لیکن پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے۔ اب انسان کو بس غور کرنا ہے کہ وہ ذات کون سی ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار اس کائنات میں بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہے، اور جتنے لوگوں نے کیا ہے یہ دنیا کے سب سے بدبخت لوگ ہیں۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، تو بہت سارے ایسے اعتراضات حدیثوں پر کیے جاتے ہیں جن اعتراضات کی وجہ سے ہمارے نوجوان گمراہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ اس حدیث پر غور کریں کہ کیسے لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے کے بعد ہمارے بہت سارے نوجوان گمراہ بھی ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے، سورج کیا کرتا ہے؟ سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور جا کر وہاں پر سجدہ کرتا ہے۔ سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور جا کر سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ مشرق سے طلوع ہو جاؤ، لیکن جب قیامت کا دن آنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جہاں سے، یعنی جس مغرب سے لوٹ کر آئے تھے اسی مغرب کی طرف سے لوٹ جاؤ۔ لہذا جس دن قیامت آنی ہوگی سورج کس طرف سے طلوع ہوگا؟ مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ اب جب یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو سورج کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں سورج کی گردش پتہ ہے، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سورج کہیں آ نہیں جا رہا ہے، اپنی پوزیشن پر بڑا ہلکا سا اپنے پوزیشن سے ہل رہا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ ہم ظاہر میں دیکھ کر تو نہیں سمجھ رہے کہ سورج کہیں آ رہا ہے جائے۔ اگر حقیقت میں کوئی آدمی ان اسماء و صفات کا اور جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی اس کا علم رکھے تو اس کا سوال کا جواب اسے مل جائے گا۔ اب جو سورج ہے ظاہری بات ہے یہ پہلے آسمان میں، اس کے اوپر کیا ہے؟ دوسرا آسمان، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور سب سے اونچا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، سب سے اونچا اللہ کا عرش ہے۔ گویا دنیا کی ہر چیز ابھی کہاں ہے؟ سب اللہ کے عرش کے نیچے، ہم بھی اللہ کے عرش کے نیچے، اور یہ سورج بھی اللہ کے عرش کے نیچے۔ تو گویا سورج اگر اپنی جگہ رہ کر بھی سجدہ کرے تو اس نے کہاں سجدہ کیا؟ اس نے عرش کے نیچے ہی سجدہ کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے یہاں لکھا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی،
کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، اس لیے جب تک ہم عرش کے نیچے ہیں اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، لیکن جب قیامت کا وقت ہوگا اللہ آسمان و زمین کو لپیٹ دے گا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو نیچے لایا جائے گا، تب اللہ کے عرش کے نیچے نہیں رہیں گے، تب حساب ہوگا، رحمت نہیں حساب ہوگا، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ حساب کا دن اور قیامت ہوگا۔ محترم حاضرین، اور دوسری بات یہ ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، ہمارا سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زمین پر گر جاتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیتے ہیں، یہ ہمارا سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی چرند ہیں، پرندے، درخت ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیسے سجدہ کرتے ہیں ہم نہیں جانتے، ان کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، تو ہم نے کیسے سمجھا کہ جس طرح ہم انسان سجدہ کرتے ہیں سورج بھی ویسے ہی سجدہ کرتا ہے، اس کا سجدہ کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی کائنات کے حوالے سے جتنی بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی حقیقت میں اللہ کی ذات کا علم حاصل کرے تو یہ علم اس کے ہزاروں سوالات یا شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب سے پہلے جس اشرف علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہو۔ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں، اس کی خوبیوں کے بارے میں پڑھیں، اس کی صلاحیتوں کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے ناموں کو یاد کریں، اس کے ناموں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ناموں کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے اہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو جاننے کی کوشش کریں۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، توحید الوہیت کسے کہتے ہیں، توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک علم کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔